ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات یہ کہ آج کا موضوع بڑا مشکل موضوع میرے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اکیلا ہی وہ ٹی وی اینکر ہوں جو پروگرام کے اندر کسی نہ کسی موقع پر کلمہ ضرور پڑھ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ آج کل جس طرح سے قدرتی آفات پاکستان میں آ رہے ہیں، کیا پتہ آپ کو موقع ہی نہ ملے، پھر یہ ہے کہ ندامت ہو۔ اس لیے سب ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اجاز بھائی آپ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، درود شریف بھی پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ وجہ اس لیے بتا رہا ہوں ناظرین، کیونکہ انسان اپنے آپ کو نہ کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور پاکستانیوں کی تو عادت ہے، سکہ جیب میں آئے اجے دیوگن کی طرح گردن ٹیڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن اولے برسا کے یہ دکھا دیا کہ آپ کی کتنی بڑی گاڑی کیوں نہ ہو، میرا رب اس کے کانچ، اس کے لوہے سب کو ایک ہلکی پھلکی سی یالہ باری سے غرق کر سکتا ہے۔ لیکن پیغام تو بہت ساری اقوام کو تاریخ میں نہیں ملا، تو آپ کی اصلاح ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مرضی سے ہر کام کرتا ہے، اور اگر باز نہ آئے تو پھر زیادہ نہیں بولوں گا، بولنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو کرے گا میرا رب کرے گا، جب کرے گا ہو سکتا ہے وقت دے، ہو سکتا ہے وقت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین کہہ دیں اونچے سے، آمین کہہ دیں۔ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ میرے رب کی طاقت کتنی ہے۔ آپ کی 4x4 اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے ہتھیار، آپ کی رائفلیں میرے رب کی طاقت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ایسے ہی آپ کو سمجھا رہا تھا، اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی لمبی تمید باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ملک کی معاشی حالات بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ یار وہ بزرگ کی دعا تھی، وہ ہمارے ایک شیخ صاحب تھے، بیمبینو سینما کے مالک، تو ان کے گھر میں گیا تو شادی پر، تو بزرگ ایک بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے کولڈ ڈرنک کا مطالبہ کیا۔ میں نے کولڈ ڈرنک ان کو اٹھا کر دی، تو ایسے انہوں نے میری طرف دیکھا جیسے بندے کی آنکھوں سے ایک پیغام نکلتا ہے نا کہ تم ٹی وی پر بیٹھو گے، تم سے جھوٹ نہیں نکلے گا منہ سے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا، میں خیر پلٹ کے میں نے پیچھے دیکھا، وہ غائب ہو گیا۔ تب سے یقین کرو ٹی وی پہ جھوٹ نہیں بول پا رہا۔ اچھا خیر، اینی وے، تو نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ میرے ہوشیار استادوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، اور حالات واقعات کچھ ایسے ہیں ناظرین کہ ملکی معیشت کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے۔ ہندوستان کے اندر اور ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے بڑے افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ معاملات یہاں رکیں گے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، میں ان اکیلے چھوٹے سے اینکروں میں شامل ہوں جس نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، جو تباہی و بربادی ہوگی، اس کا جو ہے وہ بھگتتے نتیجہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اور آج آپ خالی فیس بک پر ویڈیوز شیئر کر کے خوش ہو رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ غازہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ حالات واقعات دنیا کے بہت زیادہ خراب ہیں، اور میرے خیال سے ان دو ممالک کے درمیان بھی حالات اب مروت صاحب کا ڈائلاگ وہ ہو گئے۔ خیر، اب آتے ہیں پاکستان کے تجارتی خسارے اور حاضر خسارے کی جانب۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، میری گفتگو سے محظوظ تو نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن ضرور مزہ ضرور آ رہا ہوگا۔ تو بات یہ کہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو جنید نقی صاحب شو میں۔ اور ویسے یہ میں آپ کو سچ بتاؤں، نوجوان تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جوان تاجر صنعت کار رہنما ہیں، لیکن انہوں نے اپنا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے، یہ میں پہلے بتا دوں، معذرت عمر میں تو شاید ہم سے بھی کم ہو، لیکن اب ان کی جانب آتا ہوں۔ جنید نقی صاحب، اب مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ جناب والا تجارتی خسارے کے متعلق اچھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ حاضر خسارے کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کی بلند ترین سطح گیبر پہنچ چکا ہے۔ تو گولی نہیں کھائی تھی، گلا خراب تھوڑا سا۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ اب اس کے اثرات آپ کی معیشت پر کیا ہوں گے، آپ کی تاجر برادری کو اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور عام آدمی کرایہ کی اعلیٰ جو ہے اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے لیے کیا آسانی، کیونکہ کراچی والے صبح صبح اخبار پڑھتے ہیں تو کبھی انہیں بتایا جاتا ہے کہ جناب ملک کا یہ بہتر ہو گیا، وہ بہتر ہو گیا، تو ہمیں بھی تھوڑا بتا دیں معذرت کے ساتھ۔ آج آپ آئے بھی گیٹ اپ میں، اس لیے آپ سے پوچھنا بنتا بھی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ناصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ یاد کرتے ہیں، اور دیکھیے کئی ٹی وی پروگرامز میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، جو دلچسپ تمہید آپ باندھتے ہیں
اور پھر آپ نے چونکہ بیچ میں مجھے بھی مخاطب کر کے کہا کہ شاید میں محظوظ نہ ہو رہا ہوں لیکن سر دیکھیے چونکہ آپ نے کلمہ بھی پڑھا خیر کے ساتھ، آپ نے درود شریف بھی پڑھوایا، اور آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو مثال دی وہ بھی جو فہم رکھتے ہیں لوگ ان کے لیے نشانیاں ہیں اس میں، اور ان کو اس سے سبق لے لینا چاہیے بالکل. چونکہ بات آپ نے حاضر خسارہ اور تجارتی خسارے کی بات کی ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ نے جو جیو پالیٹکس کی بات کی ہے، دیکھیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا درد رکھنا چاہیے. اگر تو میں یہ سوچتا رہا کہ آگ جو ہے وہ اگلے محلے میں لگی ہے اور میرے پاس تو کبھی نہیں پہنچے گی، تو یہ میری خوش فہمی جو ہے وہ مجھے کھا جائے گی. اگر میں بے وقوفوں کی جنت میں رہ رہا ہوں تو مجھے اس سے باہر آ جانا چاہیے. میں اس میں لمبی بات نہیں کرتا. ذی شعور لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بات اپنے طور پہ پبلسائز کریں کہ یہ آگ جو بڑھ رہی ہے، اور اس وقت جو ملک کے حالات اور انٹرنیشنل پالیٹکس اس وقت خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کے چارج لینے کے بعد جو اکانومی بھی ٹرموائل، ایک اکنامک ٹرموائل آ گیا ہے، اور جو ریجن میں بھی جو آپ نے بات کری دونوں ملکوں کے پڑوسی ملک کے تعلقات نمبر 1، پھر اس سے آگے گزریں تو پھر رشیا وار، اس کے بعد پھر غزہ کے حالات، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں جو لوگ اب شامل ہو گئے ہیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اس پہ ہمیں چاہیے اپنی آواز بلند کریں اور فیڈرل گورنمنٹ کو گائیڈ کریں کہ جی جیسے ہم بجٹ کے لیے صنعت کار بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جی بجٹ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو ہماری ڈپلومیسی کے لیے آگے جو راستے ہمیں اختیار کرنے چاہیے وہ راستوں کا تعین ہمیں آج کر لینا چاہیے. اب آپ کا جو سوال میرے لیے تھا، معذرت کہ میں نے اتنی لمبی تمہید کر لی، تجارتی خسارے اور تجارتی کلمے کے اثرات آپ پر تھے تو ظاہری بات ہے وہ آپ نے بھی دل میں پڑھا تو آپ کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ موضوع. اچھا خیر معذرت، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. دیکھیے آپ نے جو سب سے پہلے ٹریڈ امبیلنس جو کم ہوا، یقیناً فیڈرل پروونس مل کر کام کر رہے ہیں. فیڈرل نے بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں. 22% سے اتر کے شرح سود 12% پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انرجی پرائسز نہ صرف انڈسٹری کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے، بہرحال 90 دن کے لیے نوٹیفیکیشن ہے، اس میں ابھی تک شاید کوئی کمرشل صارفین کو بہت فائدہ نہیں ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی، جو پازیٹیو اشاریے نہ صرف خبروں کی نظر کرنے کے لیے بلکہ ایکشنز میں بھی ہمیں نظر آئے کہ جی ہم کام کر رہے ہیں. نہیں لیکن اس کا فال آؤٹ دیکھیں، آپ کو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ٹریڈ کا جو بینیفٹ آپ کو ملنا چاہیے وہ فال آؤٹ جو ہے وہ سارا اس کا آ گیا ہے ٹرانسپورٹ سٹرائک کا. میں بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب یہ میں اس میں شامل کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے. اس کی وجہ یہ کہ یہ تجارت میں جو ہمیں بینیفٹ ملنا چاہیے تھا یا جو امیج کی ایک پروجیکشن تھی، انفارچونیٹلی وہ ٹرانسپورٹرز ہڑتال جس کو ہم پلے ڈاؤن کر دیا ہم نے میڈیا پر، ظاہری بات ہے ہم ذمہ دار پاکستانی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ سارا شیٹر ہو گیا. میرا ایسا خیال ہے، پتہ نہیں شاید میں غلط کہوں. سر اس سلسلے میں چونکہ ہم ابھی بیٹھے ہیں کمشنر کراچی کے آفس میں، یعنی کہ جو انہوں نے ہڑتال واپس لی اس سے ویری نیکسٹ مارننگ اور اس سے پہلے بھی ملاقاتیں رہیں، اور ہم نے وے آؤٹ نکالنے کے لیے کہ جی دیکھیے یکسر تو چیز تبدیل نہیں ہوگی. کل اتفاق سے میں آپ کو چونکہ اب بات آ گئی ہے اور یہ سارا جو معاملہ جس طرح سے شروع ہوا ہے، ٹاپک ڈیفرنٹ ہے لیکن چونکہ اب بات آ گئی ہے، نہیں ہرٹ تو ٹریڈ ہی ہو رہا ہے. بھئی اہم بات یہ بھی ہے کہ کیا جو ہے میری ایسی رائے ہے کہ کیا ہم نے ساتھ میں ویلیو ایڈیشن اور اپ گریڈز کی ہیں کہ جو ہمارا ٹریڈ انفراسٹرکچر ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں گا. بات یہ جنید نقی صاحب اس وقت نمائندگی بھی کر رہے ہیں کاٹی کی. کورنگی از ون آف دی بگیسٹ اف ناٹ دی بگیسٹ انڈسٹریل اسٹیٹ آف پاکستان. تو میں ان سے یہی ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ سر بنیادی بات یہ کہ جب ٹریڈ فیسیلیٹیشن کی بات ہوتی ہے تو آئی تھنک کہ ون آف دی تو میں آرام سے کہہ سکتا ہوں، دی بگیسٹ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آئی تھنک یو ول بی ایبل ٹو ایکسپلین بیٹر کہ کتنی انڈسٹریز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. اور شاید اگر ایف ایم سی جیز اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی بات کی جائے تو ان کا بھی فٹ پرنٹ یہاں کورنگی میں موجود ہے.
ایم یہ ہے کہ آپ جب تک اپ گریڈیشن نہیں کریں گے, ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے, ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو ٹریڈ کیسے ہوگی. تو آئی تھنک کہ ایک سائڈ تو ٹھیک ہو گئی, ایک سائڈ مزید ٹھیک کر دیں. 1% بھی جو ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایونچولی دیٹ 1% گوز انٹو پروفٹ. کیا کہتے ہیں آپ یہ اپ گریڈیشن کے بارے میں, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے بارے میں؟ یہ کمپلیٹ مکس ہے سر. اگر ہم ایک ایریا پہ کام کر لیں اور باقی 99 چھوڑ دیں تو ممکن ہی نہیں ہے. جی دیکھیے اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ جو SDGs ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, اس پہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اب مال نہیں بیچ سکیں گے کہ آپ نے بہت اچھی پروڈکٹ, بہت کوالٹی, بہت جو ہے نا دنیا کی اس کی آپ نے بنائی کیسے ہے یہ بھی بتائیے. کیا آپ نے 18 سال سے کم عمر کا بندہ رکھا؟ کیا آپ نے انرجی کو ایسے استعمال کیا جیسے استعمال کرنا چاہیے؟ کاربن فٹ پرنٹ اور کاربن کریڈٹس آپ کے کتنے ہیں؟ آپ نے اگر آگ جلائی تو اس کا سدباب کیا یا نہیں کیا؟ آپ کی فیکٹری میں ٹوٹل کمپلائنس موجود تھے یا آپ کے پاس جو ہے وہ نان کمپلائنس بھی سرفیس ہوئے؟ تو آٹومیشن کے بغیر اور ویلیو ایڈیشن کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. آج اگر ہم بات کریں جو اس وقت سیکٹر پرفارم کر رہا ہے, لیٹ سے کہ جی ہم کہتے ہیں جینز مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کا بہت جو ہے وہ پرفارمنگ سیکٹر ہے, سب سے بڑے یونٹس یہاں اور آپ جو ہے وہ کہیں کہ جی ہم نہ آپ کو پانی دے سکتے ہیں کراچی میں. تو اس لیے اب آپ بتائیے, یہاں پہ ایک میں نام لینا پڑ رہا ہے, محمد فاروق ٹیکسٹائل, کورنگی انڈسٹریل ایریا میں آپ مجھے ایک مل دکھا دیجئے ٹیکسٹائل کی اس وقت کہ جو پورے کورنگی انڈسٹریل ایریا اس لیے بند ہو گئی ساری کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے. آپ پانی کی وجہ پانی نہیں ہے, شارٹیج. ہم ویلیو ایڈیشن کی بات کریں گے سر, لیکن انفراسٹرکچر کی بات کریں گے سر, بیسک یوٹیلیٹیز تو دے دیجئے. کیونکہ آپ نے اپنے جو ہے وہ جو پرومو ہے اس میں ذکر کر دیا کنال کا اور پانی کا, پانی والوں کے لیے. تو سر اب بتائیے آپ کر لیں ویلیو ایڈیشن کہ جی اب آپ تیمم کر کے جی جینز بنائیں, کیونکہ اس میں گارمنٹ واش جو ہے وہ آپ بس بغیر پانی کے کر لیں. اس سر لاجیکل اپروچ رکھیں, ویلیو ایڈیشن کی بات کریں. اگر ہم سے کہیں کہ جی 200 روپے کی کاٹن کو 2000 میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں, تو سر اس کے جو ٹول ہیں, اس کے جو کر رہے ہیں, بڑے بڑے ایکسپورٹ ٹروفی یونٹ یہاں بنے ہوئے سر ہیں, بالکل ہیں, سر کا تاج ہے اور انشاءاللہ رہیں گے اگر آپ نے چیزوں میں فیسیلیٹیشن. میں نے آپ کو ٹیکسٹائل مل, پروسیسنگ مل کی مثال دی ہے. میں آپ کو ٹینریز کی مثال دے سکتا ہوں جو ابھی بھی اس وقت بھی $1 بلین صرف کورنگی سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے. لیکن آپ پانی بند کر دیجئے, ٹینریز بند ہو گئی ہیں, شفٹ ہو گئی ہیں یہاں سے, اسی ریزن اور اسی وجہ کی وجہ. یہ بات انہوں نے ہم تو سر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور ویلیو ایڈیشن, یہ جتنے بھی مکس ہم بات کرتے جائیں گے, ٹوٹل کمپلائنس, یہ سر کام کو بڑھانے کے لیے بہت اہم ہے, بہت ضروری ہیں. لیکن آپ کوئی ایک چیز بھی بند کریں گے تو آپ کی جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر بہت اثر پڑے گا. اچھا, ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی, بڑا الارمنگ سچویشن ہے, لیکن میں اس کے بارے میں آئی ول ناٹ گیو اے کامنٹری, کیونکہ ظاہری بات ہے کسی کا پرائیویٹ انٹرسٹ بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ انڈسٹریل ایریا کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا یا ہاؤسنگ یونٹس بنانا, یہ میرے خیال غیر مناسب ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ کل کلا کوئی بھی انڈسٹریل ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کے اندر اس کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر انڈسٹریل, اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دیکھیں اس میں ایک عجیب سی آپ کو چیز لگے گی, کورنگی میں پہلے ہی بہت ہائیلی لینڈ انفلیٹڈ پرائسز ہیں. اگر آپ یہاں پر ریزیڈینشیل یونٹس بنانا شروع کر دیں گے بیچ انڈسٹریل ایریا کے, برا نہ مانیے گا, یا آپ اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ انڈسٹریل لینڈ اور زیادہ ایکسپینسو ہو جائے گی. میری ایسی رائے ہے. سر بدقسمتی سے پورے کراچی کی جو کوسٹل بیلٹ ہے نا, ہم نے اس کے سارے پہلے ہمارے پاس موجود تھے تقریباً 6 لاکھ ہیکٹر کے اوپر مینگرووز موجود. جی جی, ہم نے کاٹ کے اور وہ لینڈ ایکسٹینڈ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ ہائی رائزز ریزیڈینشیل بلڈنگز, اب آپ دیکھیے آپ شروع ہوئیے کوسٹل بیلٹ کے اوپر, آپ کو جو ہے وہ کتنے پروجیکٹس کمپلیٹ اس پر لوگ رہ رہے ہیں, اور کتنے آنے والے پروجیکٹس جو ہیں وہ, جس میں اب کورنگی انڈسٹریل ایریا میں بھی اب آپ نے جو ذکر کیا کہ جی یہ ریزیڈینشیل نہ دیکھیں, برا نہ مانیں سر, ہم ماحول ہمارے ہی, میں برا نہ مانیے گا, ہمارے ہی ایک عزیز ہیں, نام لیے بغیر بتاتا ہوں, انہوں نے بچوں کا اسکول بنا دیا کورنگی میں, اور
وہ میرے بڑے عزیز دوست ہیں, بڑا بھائی ان کو تصور کرتا ہوں. کئی مرتبہ انہوں نے مجھے کہا لیکن میں خاموش رہا, میں نے انہیں کچھ کہا نہیں, لیکن میں عجیب سی مجھے فیلنگ رہی کہ میں ان کو ایک دن کہوں کہ آپ یہ ننھے منھے بچوں کو کرنگی میں آپ انڈسٹریل ایریا کے بیچ میں پڑھا رہے ہو. میرے خیال سے تو نامناسب, برا نہ مانیے گا. اچھا سر, مجھے پتا ہے شاید آپ بھی جانتے ہوں سر وہ سوشلی ایکٹیو ہیں, لیکن میں ویسے آپ کو بول رہا ہوں کہ سر یہ جو باتیں غلط ہیں ان کو غلط بولیں نا. آپ بچوں کا اسکول, چھوٹے سے بچوں کا اسکول کیسے کرنگی میں چل سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم انڈسٹریل ایریا میں ہم یہاں کرنگی بہت بڑا ہے, جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کورنگی میں, اس سے 500 فٹ کی دوری پہ آبادی ہے, اور اس کا اوورسیز سوسائٹیز وہ بن رہی ہیں. الاٹ نہیں اوورسیز سوسائٹی الاٹ ہوئی, مہران ٹاؤن اس کا نام ہے, یہاں سے 500 فٹ کی دوری پہ اکراس دا روڈ. جی جی جی, یہ سر ریزیڈینشیل آبادی ہے, یہ انڈسٹری بھی لگی ہوئی ہے, اس کے اندر انڈسٹری کی مشروم گروتھ ہو گئی ہے, کاٹیج انڈسٹری کی مشروم گروتھ ہو گئی ہے. یا تو آپ اس کو لیگلائز کر دیجئے, یا پھر آپ اس کا کوئی فریم ورک لائیے تاکہ جو ہے وہ ان کے اوپر سے جو تلوار ہے وہ ہٹ جائے. کیوں کہ یہاں آبادی موجود ہے, یہاں اسکول موجود ہیں. انہوں نے اسکول نہیں بنایا, بلکہ اسکول کی جگہوں پہ, آبادی کی جگہوں پہ آپ یہ بلیم مجھ کو دیجئے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں روکا. ایک پنڈورا باکس کھول دیا. میں گزارش کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات میں بتاؤں گا. شروع میں آیا سیکٹر 5, ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بیسیکلی زراعت کے لیے بھی کافی کرنگی میں آغاز میں تھا, لیکن ابھی اس پہ بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن میں ویسے آپ کو سمجھاتا ہوا جاؤں کہ بیسیکلی یہ زراعت کے لیے یا زرعی اسکیمیں بھی یہاں پر شروع کی گئی تھیں, لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ اس سیکٹر میں کوئی آنا پسند نہیں کرتا تھا. جب سے آپ نے اتنا خوبصورت خوشنما کاٹی کا دفتر کھولا, اس کے ساتھ میں سیکیورٹی سیفٹی کا بہترین ارینجمنٹ کیا, اس سیکٹر میں لوگ نہیں آتے تھے, لیبر بھی نہیں آتی تھی, لیبر تھوڑی اس سائٹ پر ہوتی تھی, ان سیکٹرز کی قیمت زیادہ ہوتی تھی. اب جب سے یہاں پر پاکستان کا سب سے ریچسٹ جو ایریا اس کے درمیان ادھر لنک اچھا ہے, سوسائٹی ایریا آپ جانے چاہیں, امیر ترین لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی ایریا میں رہتے ہیں. 5 منٹ میں سوسائٹی ایریا سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں, 5 منٹ میں آپ کلفٹن سے یہاں آ سکتے ہیں. تو یہ کرنگی جو ہے ایک دم آپ سمجھیں کہ شہر کے بیچوں بیچ آ گیا. اس جگہ کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی. اسی وجہ سے لوگ اس ہاؤسنگ سوسائٹی جس کا آپ نے ذکر کیا اس کی طرف بھی راغب ہوئے, اور زمینوں کی طرف بھی راغب ہوئے. یہ آئیڈیل زمین بن گئی جس کو ایک زمانے میں کوئی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں آپ پروویژننگ کرنی چاہیے, اس کے بارے میں کچھ ری زوننگ کہہ سکتے ہیں, ڈی زوننگ تو نہیں کہہ سکتے, امریکہ میں تو شاید ڈی زوننگ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ساتھ ساتھ چونکہ کریک جو کرنگی کریک ہے اس میں ایک دیکھ لیں, اب تقریباً 20 سال سے زائد ہونے کو آئے ہیں, بہت اچھی یونیورسٹیز وہاں اسٹیبلشڈ ہوئی ہیں, اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ایجوکیشن. میں برا ان کو بھی نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں انڈسٹریل ایریا کے بیچ میں نہیں تعلیمی ادارہ ہونا, چھوٹے بچوں کا تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی صرف وہ جو انڈسٹریل ریسرچ کا ہو, نہیں میرے خیال نہیں ہونا چاہیے. باقی لوگوں نے بنایا ہے, بنا لیں, ٹھیک ہے, آپ کہیں صحیح ہے. نہیں دیکھیے میں اس کی مثال, اس کی ان پٹ آپ کے کرنگی میں نہیں جا رہی نا. دیکھیں جنید نقی صاحب, میرا سوال ہے کہ اس یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ کرنگی میں ہائر 100% نہیں ہو رہا, کرنگی انڈسٹریل ایریا میں بھی ہائر نہیں ہو رہا. وہ دیکھیں آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکسٹائل کے شعبے کی کوئی یونیورسٹی بنائیں جو کہ بنی ہوئی ہے. جی وہ بن سکتی ہے, وہ کھپ سکتے ہیں بچے یہاں پر. ملٹیپل یونیورسٹیز اس سیکٹر کی بھی بنی ہوئی ہیں. اچھا, اس میں آپ کو عرض کروں جو پوائنٹ تھا نا پہلے آپ کا, سر یہ ہیزرڈس انوائرمنٹ ہے نا. دیکھو میری بات وہ سنیں نا, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہاں پہلے سبزی منڈی اور سینٹرل پریزن یہ ہم نے شہر سے باہر بنائے ہوئے تھے, لیکن چونکہ شہر بڑھتا گیا تو اب کہیں بھائی یہ پریزن کو شفٹ کرنا ہے ہم نے, کیونکہ شہری آبادی بڑھ گئی ہے. جیسے آپ نے سبزی منڈی کو شفٹ کیا ایک صحیح جگہ کے اوپر, تو اب اگر اسکول بیچ پر, دیکھیں اسکول کی جگہ تھی, وہ آئیڈینٹیفائڈ تھی, وہ لیگل لینڈ تھا, کسی نے ضمیر اجازت نہیں دیتا نا, سراؤنڈنگ میں ضمیر اجازت نہیں دیتا. دیکھیں اپنے بچے کو کوئی پڑھائے گا انڈسٹریل ایریا میں؟ دیکھیے نہیں نا, جب اپنا ضمیر اجازت نہیں دیتا پھر دوسرے کے بچے کو بھی. جو انڈسٹریل لینڈ ہے اس کے اوپر تو میرا نہیں خیال آپ کو کوئی جو ہے نا وہ اسکول یا یونیورسٹی ملے گی. جو اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ جگہ تھی اس کے قریب مشروم گروتھ ہو گئی انڈسٹری کے, تو اس اسکول والے کا یا یونیورسٹی والے کا قصور نہیں ہے. یہ تو پھر اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کا علاج کس طرح کریں. یہ لیکن اس کا علاج وہی جو آپ نے بتایا کہ اس کی ریزوننگ ہوگی. اور ایسی بات نہیں کہ ناظرین یہ نہیں ہوئی, دبئی میں ریزوننگ ہوئی اور شیخ انگلی کے اشارے سے شہر کو ریزون کر دیتے تھے. آج آپ دیکھیں دبئی کیسا خوشنما آپ کے سامنے. ایسے نہ سمجھیے گا کہ انڈسٹریل جگہوں پر نہیں ہوتی. بیجنگ کے اندر بھی ہوئی ریزوننگ, بیجنگ کے اندر ساری انڈسٹریز کو باہر لے جایا گیا. بہت سارے ممالک کے اندر یہ ہوا ہے کہ جو انوائرمنٹلی فرینڈلی انڈسٹریز ہیں ان کو وہیں رہنے دیا گیا ہے,
جو پولوٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کو شفٹ کر دیا گیا ری زون. Exactly. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل 100% درست بات ہے یہ. اس میں یہی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ گورنمنٹ ایجنسیز کو اس کے متعلق جو ہے وہ مل کر بیٹھنا پڑے گا. اور اس میں بڑی ریسرچ ہے, یعنی جس کا پانی کا یا کچرے کا فضلہ ہے وہ علیحدہ ہے, جو دھواں چھوڑتی ہیں وہ علیحدہ ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک انڈسٹری ہے, اگر اس کے اندر کوئی بائلر نہیں ہے, اس کے اندر کوئی دھواں پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے, گندا پانی ہوتا ہے, تو پھر اس کی ترسیل کا سسٹم اگر بنا ہوا ہو تو وہ ایک جگہ پر رہ سکتی ہے, وہ انوائرمنٹلی نقصان نہیں پہنچا رہی. ایسی جو کہ پانی کے اندر بہت زیادہ کر رہی ہے, اور پاس کوئی ایسی جگہ ہے جدھر پہ واٹر پولوشن ہو سکتی ہے, تو وہ بھی نہیں, کیونکہ ان کی انڈسٹری کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے, کچھ لوگ بورنگ سے نکالتے ہیں پانی خراب نہ ہو. اسی طرح کچھ ایسی ہیں جو کہ کچرا یا ویسٹ بہت پروڈیوس کرتی ہیں, سب کے لیے علیحدہ زوننگ کرتے ہیں. آپ تو پڑھے لکھے جینیس آدمی ہیں, اہل بصیرت ہے, میرے خیال سے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا سر, کیونکہ وہ جو ہماری پرائرٹی تھی, جو بات ہم نے کرنی تھی, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اور سرکولر ڈیٹس کی. کچھ میں بتاؤں آپ نے ایس ڈی جیز کی بات کر دی نا, وہ تو تجارت کا پہلو ہی بدل دیا, وہ نکل آیا جملہ اور بات کہیں اور چلی گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سال میں لگتا ہے کہ جی ہماری جو ٹارگٹس ہیں نا, ایکسپورٹ ٹارگٹس, وہ بھی ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے. جی جی. تو ٹریڈ امبیلنسنگ جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت کم ہو جائے گی, اور یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے اگر وہ 60 بلین کا جو ٹارگٹ ہے اس کے اوپر چاہے اس سال میں یا اگلے سال میں میکسیمم ہم اچیو کر رہے ہیں, اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے, اور ہمیں فگرز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ گئے. اب ہم آخری جو ہے وہ کوارٹر میں جا رہے ہوں گے, فسکل کوارٹر میں, اور پھر ہمارا جو ہے وہ دسمبر جو ہے وہ کلوزنگ منتھ ہوگا سال کا. تو بجٹ کی بھی آمد ہے, اس میں بھی ہم بہت ساری چیزیں انڈسٹری کی فیسیلیٹیشن کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم نے پرپوز بھی کر دیے ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی ایگریکلچر سیکٹر, اس لیے بھی کہ ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹ 50% تقریباً کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایکسپورٹ کا, اس میں ہماری کاٹن اور رائس سے لے کے بے شمار چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے جو مڈل ایسٹ ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے فوڈ سیکیورٹی کی ان کے ساتھ بات کی ہے, ان کو لینڈ ایڈاپٹ کرائے ہیں, ان کے اوپر آپ نے SIFC نے کام شروع کر دیے ہیں, اس پہ کراپس جو ہیں وہ ییلڈ ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ اب نیکسٹ بجٹ میں اس چیز کو اور بڑھایا جائے کہ جو ہماری کاٹن گروتھ ہے, جو ہمارے فلڈز فورسی ہم کر رہے ہیں کہ جی فلڈز ہمیں شاید اس سال جیسے یہ جو اسلام آباد میں اللہ نے اپنی قدرت کا جو ہے وہ نمونہ ہمیں ملا کہ جی یہ ایکسٹریم ویدرز ہی ہیں جو آپ نے دیکھا جالا باری ہے جو سائز ہمیں ملا, یہ ایکسٹریم ویدرز ہی ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر سیلاب کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ جو کینالز کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی یہ متنازع ہو جائے گا, آپ کو پھر واضح کرنا پڑ جائے گا اپنا بیان. سر ہمیں دیکھیے ہم کسی سیاسی بیان بازی میں یا لڑائی میں نہیں, ہم نے اس حد تک سنا ہے کہ اگر ڈیم بنایا گیا تو پانی میں سے بجلی نکال لی جائے گی اور پانی غیر مؤثر ہو جائے گا, جس کے اوپر دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اپنا سر پھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر ڈیم میں بجلی. سر آپ پانی میں سے آکسیجن بھی نکال لیں تاکہ وہ صرف ہائیڈرو رہ جائے, اور ان کا جو ہے نا جو پیے وہ زہر کے طور پہ اس سے پی کے, آپ جو بات کرنے والی جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو تو ہم نہیں روک سکتے. ہم جو لاجیکل اپروچ ہے نا اس میں جو بات میں کر رہا تھا کہ ایگریکلچر کے لیے اگر آپ کو سندھ پہ کوئی فوکس کرنا ہے, کاٹن گرو کرانی ہے, ویٹ گرو کرانی ہے, تو اس کے لیے آپ کو جو بات ہم نے پروگرام کے شروع میں کری کہ جی سارے مکس دیکھنے پڑیں گے. آپ نے ملک کے اور دیگر جگہوں پہ جس طرح سے فوکس ہو کے کام کرا ہے, سندھ میں بھی وہی کام کیجئے مہربانی کر کے, تاکہ یہاں کا بھی جو کسان ہے اس کو بھی وہ فائدہ ہو, بجٹ میں وہ بھی فائدہ اٹھائے, وہی فوکس اس کو بھی ملے بجٹ میں, پروونس میں بھی, فیڈرل میں بھی. فلڈز مینیج کرنے کے لیے فرام این انڈسٹریلسٹ پرسپیکٹو, جی یو ہیو سین جی اب کنٹری ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی, ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ فلڈ آیا ہے. جی بہت لمبے عرصے تک سندھ بشمول جنوبی پنجاب اور اس کے علاوہ وسطی پنجاب کے بھی بہت سارے حصے جی پانی کے اندر ڈوب گئے. ایک دفعہ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں 4 مرتبہ یہ آیا. اس کا بارشوں سے بھی تعلق ہے, اس کا ایکسٹریم ویدر سے بھی تعلق ہے. ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تو مینیج کرنا پڑے گا, چاہے کینال بنائے یا نہ بنائے, اس سے وہ سیاسی معاملہ بن چکا ہے. لیکن بات یہ کہ وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو دی پرابلم سر ریسورس بائی سٹنگ ڈاؤن ود ایچ ادر. سر ریسورس موبلائزیشن کی لڑائی ہے. اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی میرے کھیت میں جو ہے وہ پانی بند ہو جائے گا, تو یہ اس کا جو یہ خدشہ ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہیے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا, ایموشن ہم چلتے ساری ہمارا بدقسمتی ہے, پوری جو ہماری آبادی ہے جتنے کروڑ کی بھی وہ ہے 24 کی یا 30 کی,
وہ چلتی جذبات پر ہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جذبات پہ چلتی ہے پینڈورا باکس تو ہم آج ساتھ پینڈورا باکس لائیں, بار بار ڈھکن کھولتے ہیں, میں سوال پوچھتا ہوں بند کر دیتے ہیں, اس میں بار بار ہمارے مہمان پینڈورا باکس کھولتے ہیں, پھر میں سوال پوچھتا ہوں بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں اس موضوع پہ نہیں, اب کہیں اور موڑ لیں. یقین کریں میں نے گاڑی اتنی موڑی ہے کہ اب مجھے ویل الائنمنٹ کروانی پڑے گی اپنی گاڑی کی, کیونکہ انہوں نے ایسا الجھا سا دیا مجھے, لیکن باتیں ساری بہت اہم کی, مطلب کہ کی اپنی بات انہوں نے کہی بھی, سمجھنے والے لوگ سمجھ بھی گئے. اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ میرے ذہن میں ایک اور ہے. دیکھیں کراچی آپ کی مین پورٹ سٹی ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں ٹریڈ کے لیے دنیا بھر میں نے جس سے بھی پوچھا, بلکہ اگلے دن میں وہ نکال کے بیٹھا تھا انٹرنیٹ پہ کہ تجارت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے, تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ تجارت کے لیے تجارتی رستہ سب سے اہم ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز بنا لیں, بہترین معیار کی بنا لیں, اگر وہ آپ اس جگہ تک نہیں پہنچا سکتے جہاں اس کے خریدار, اس کی مانگ یا کھپت ہو, تو پھر فائدہ کوئی نہیں. اور اسی لیے بیسک اصول یہ ہے کہ ٹریڈ روٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں. آپ کے یہاں پورٹ فیسلٹیز 2 مین ہیں, تیسری چوتھی کا میں نام نہیں لیتا, لیکن آپ نے کہا کہ وہ انڈر ڈیولپمنٹ, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اور دونوں کو آپ کو مزیدار بات بتاؤں گا کہ جو ویژن اور اسٹریٹجی تھی ہمارے ملک کے اندر انڈسٹریل پالیسی کی, انہوں نے یہی کہا کرنگی سے کنیکٹ کریں گے دونوں. یہ بھی آپ کو بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں, آپ کو خیر پہلے سے علم ہوگا, لیکن کچھ نہیں کر پائے. سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. دیکھیے جو بھی ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ہے, یہ کوئی شیر شاہ سوری کے ذہن میں ایسی ہی کوئی بات نہیں آئی تھی جو انہوں نے 350 سال پہلے ایک سڑک جو ہے وہ RGDC بنائی. ان کو یہ فتح کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی, انہوں نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہی بنائی تھی یہ لاجسٹکس خاص طور پہ. دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ جب تک انگریز کے پاس لاجسٹکس, جب اس نے سب سے پہلے لاجسٹکس اپنے ڈیولپ کیے, اس کے بعد وہ وہاں جا کے کمپنی تھی نا, ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا. آج بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ کمپنی تھی, وہ ٹریڈ اس نے اسٹیبلش کیا, اس کے بعد اس نے حکومت کری. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے جو آپ ویری لکیلی. دیکھیے میں اس میں کوئی اچھا, لیکن انگریز ہی بنا کر گیا KPT بائی دی وے, کراچی پورٹ ٹرسٹ بھی انہوں نے ہی بنایا اور بڑا اچھا بنایا, ابھی تک چل رہا ہے. کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے اس میں. آپ کی جو پوزیشننگ ہے پاکستان کی پورٹس کی اسپیشلی, وہ دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے. جو ٹاپ 7 پورٹس ہیں, یو آر ون آف دیم دنیا میں. اور چائنا ایسے ہی نہیں چاہتا ہے کہ جی یہ جو معاملات رہتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو پھر کھول رہے ہیں پینڈورا باکس. یہ سر دیکھیں میں آپ کھول رہے ہیں, پھر آپ بند کر دیں گے جب میں آپ سے پوچھوں گا. میں صرف آپ کو لاجسٹکس کے روٹس کی بات کر رہا ہوں. کیوں کہ اگر ہم جس لہجے میں کر رہے ہیں آپ راز افشا کر رہے ہیں. ہم مائکرو لیول کی بات کرتے ہیں, کوئی ہم جو ہے نا وہ ٹربولنس کے بغیر بات کرتے ہیں. میں آپ کو نا وہ یہی بات کرتا ہوں کہ جی فیکٹری سے مال کس طرح پہنچے گا, چھوٹی سڑکوں پہ رہتے ہیں, پھر ہم نہیں آپ کریں نا, میں کب بول رہا ہوں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا ڈھکن کھول دیں, آپ کھولتے نہیں ہیں. سر میکرو لیول نہیں سر, مجھے کوئی چیز کور کرنے کی ضرورت نہیں, اس کی امپورٹنس میں کہہ رہا ہوں نا, میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا. آپ نے کہا ان کو اسی لیے تو چاہیے, آپ نے کہا اشارتاً بتایا نا آپ نے. 100% سر اس کی امپورٹنس ہے. اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا, اس ریجن کی گروتھ کو روکنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ سب کو جو پڑوس میں ہے نا ان کو پتہ ہے, تو لوگ اس کے برعکس کام کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں کہ یار یہ کام نہ ہونے دیا جائے, اس کام کو جتنا ہو سکتا ہے روک دیا جائے. کوئی بھی فریکشن, کوئی بھی فکشن جو ہے وہ اس میں اسٹیبلش کیا جائے اور اسی میں انگیج رکھا جائے ان کو. تو یہ جو اس وقت کی ایگزسٹنگ پورٹس ہیں سر, اس کے اوپر جو شاہراہ شہید بھٹو جس کا فرسٹ فیز اس کا اسٹارٹ ہو گیا ہے, نیکسٹ فیز اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے, اس کے متعلق بات آ گئی ہے. میئر کراچی, کمشنر کراچی پچھلے ہفتے موجود تھے. ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں اس کا جو ہے وہ پیپر ریسیو ہو جائے گا. ہم نے ان کو لکھ دیا ہے کہ جی یہ KPT اور پورٹ قاسم سے اس کی کنیکٹیوٹی. لیکن آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں گا, کیونکہ یہ ملک کو کنیکٹ کرے گا, ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب نہیں یہ میں بتاتا ہوں, اور وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے اوپر انہوں نے اناؤنسمنٹ. آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں, میں گزارش سن لیں آپ. سر بتائیے. آپ لوگوں کے اصرار کے اوپر نئی موٹر وے بنائی جا رہی ہے
جس کا روٹ ابھی تک ہمیں نہیں پتا، لیکن امید ہے، توقع ہے نزدیک سے ہی کہیں سے گزرے گا. میں نہیں بتاؤں گا ورنہ سب لوگ زمینیں وغیرہ لے لیں گے، میں نہیں بتاؤں گا. تو بات یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ کراچی پورٹ سے ہمیں براہ راست راستہ دو جو یہ لوگ ہڑتال میں بند نہ کر سکیں. یا مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں، آپ نے کہا ہے ہڑتال میں بند نہ ہو، وہ والی موٹر وے دو ہمیں. دیکھیے کسی انڈیویجول کے لیے کبھی کوئی بات نہ ہم کرتے ہیں نہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ ماسس کے لیے بات کی ہے، ہم نے رفاع عامہ کے لیے بات کی ہے، اور نہ صرف انڈسٹری کے لیے. دیکھیے یہ اس کے اوپر آپ موٹر وے وہاں سے گزرے گی، میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، جہاں پہ وہ بند نہ ہو پائے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی آباد شہر کے نزدیک سے نہیں گزرے گی، بلکہ ایسی گزرے گی کراچی سے آپ سکھر پہنچیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ پہنچ گئے. دیکھیں اور بتائیں آپ، میں آپ کو کیسی کیسی باتیں بتاتا ہوں. دیکھیے سر، یہ دستور ہمیشہ رہا ہے کہ ان انٹرپٹڈ اگر آپ کا سپلائی چین ہوگا، میں تو خود کہہ رہا ہوں، تو سب سے پہلے گروتھ ہوگی نا اسی کی. دیکھیے چائنا میں مجھے مثال دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا پہلا بھائی میں پہلی دفعہ جب چین گیا ہوں وہ فلائی اوور ختم ہی نہیں ہوا، یقین کریں. میں فلائی اوور پہ چڑھا ہوں گوانگزو سے، وہ فلائی اوور پورے ملک میں فلائی اوور چلتا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آئی، ان کا تو بڑا کمیشن، میں نے مطلب انہوں نے بڑا خرچہ کیا ہوگا. معذرت، یہ منہ لکنت آ جاتی ہے. 19 سال پہلے میرا پہلا وزٹ تھا. میں اتفاق سے اگر میں آپ کو وہ اپنے جو میرا کیمپ آرڈر ہینڈی کیمپ تھا اس کے اوپر جو میں نے ایسی جو سراؤنڈنگ ریکارڈ کی، اور اب جا کے آپ حیران رہ جائیں گے دونوں اطراف کیا ان کی انڈسٹری. 19 سالوں میں کوئی خالی پلاٹ ملتا ہی نہیں ہے جس میں کوئی انڈسٹری رہے. کھیت کھلیان کی جگہ پر ناظرین فیکٹریاں بن گئی ہیں، اور یہ بڑی اہم بات بتا. جی جی. تو سر یہ روٹس اسٹیبلش کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور چھوٹے چھوٹے شہر جو پہلے غیر اہم تھے، اور وہ اب اتنی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. پاکستانیوں نے وہاں پہ انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، یقین کریں. فٹ پاتھوں پہ ٹائلوں کی انڈسٹریاں اچھا یہ نہیں بتانا کہ پاکستانیوں نے چائنا میں سارا پیسہ لگایا ہوا ہے، پھر یہ بتانا پڑے گا وہاں پیسہ گیا کیسے. اچھا نہیں بتانا، یہ نہیں بتانا بھائی. پاکستانی نہیں گئے بھائی وہاں پر، باقی سب لوگ پہنچ گئے. ویسے میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ بہت سارے پاکستانی چین پہنچ چکے ہیں، اور جن چھوٹے شہروں کا آپ نے ذکر کیا اور جن انڈسٹریز کا ذکر کیا ان میں حصے دار بھی ہیں. اور اب تو اتنا کما رہے ہیں کھا رہے ہیں کہ پاکستان آ ہی نہیں رہے، وہیں سے ڈائریکٹ کہیں باہر بھیج رہے ہیں. سر دہائیاں گزر گئیں، ایک شہر ہے ان کا اچھا بڑا بہت اسٹیبلش ہو گیا. پہلے وہاں ریت ہی ہوتی تھی، ایوو اس کا نام ہے. ایوو. ہاں ہاں. اب وہاں آپ جائیے، اور پاکستانیوں نے تقریباً کوئی 25 سال کی ہسٹری ہے، 30 سال کی. وہاں شادیاں کی ہوئی ہیں، ان کے نام کے ہوٹل بنے ہوئے، بزنس ہاؤسز ہیں، چائنیز بیویاں ہیں. بہت اچھا اسٹیبلش وہ شہر بڑی تابعدار اور بڑی وفادار ہوتی ہیں. میں آپ کو ویسے بتاؤں وہ یقیناً وہ تو ایک قوم ہے، اس لیے اس میں بڑی محنت کش ہوتی ہیں. یہ ٹریٹس موجود ہیں. وہ دیکھیں چیئرمین ماؤ زے تنگ نے جو ہے وہ ایکچولی کام کیا ہے پوری قوم کے اوپر. کر دوں گا کہ اتنی روایتی ملک میں خواتین وہاں پہ سی ای اوز بہت عام چیز ہے. بزنسز کی مالک جو ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں. آدمی جو ہے وہ بہت دفعہ گھر پہ ہی سو رہے ہوتے ہیں. تقریباً وہی پروپورشن ہے جو آبادی کا 51-49. ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ جملہ آ گیا ہے کہ جی ہماری جو ورک فورس ہے، یہ ورک فورس سے جب ورک لکھا ہوا فورس جینڈر بیلنسڈ ہونی چاہیے، تو یہ نہیں ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. آپ آج جو ہے وہ سی او بینک کی جو ہے وہ موجود ہیں، آپ کی جو ہے وہ جو ایئر لائنر آپریٹ کر رہی ہیں وہ موجود ہیں خواتین. آپ اپنے ہر پروگرام میں، جیسے میں اب کوشش کرتا ہوں اپنی ہر جگہ جہاں بات ہو رہی تھی، آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جی انڈس ہاسپٹل ہمارے سر کا تاج ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس پروجیکٹ کو، اور اس پہ ضرور کنٹریبیوٹ. اسی طرح میری گزارش ہوگی کہ آپ خواتین کے لیے ضرور ہر پروگرام میں ضرور بات کریں کہ جی آگے آئیں، آپ کو اس ملک کی بہت ضرورت ہے. اور یہ بڑا اہم انہوں نے نقطہ بتایا ہے. ناظرین میں اس میں ایک اور چیز بھی اضافہ کرتا چلوں. چین میں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، یہ بتا سکتے ہیں نا؟ ہاں بہت زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی. آپ حیران ہو جائیں گے ناظرین. اور اگر آپ بیجنگ بھی جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بہت سارے مسلمان ملیں گے. وہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن میں نے یقین کریں سب سے بہترین جو قیمے کے پراٹھے ہیں نا، میں نے بیجنگ میں کھائے. آپ حیران ہوں گے، یقین کریں. آلو گوشت کا سالن، ہر آئٹم جو ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ آپ کو میں بتا دوں ویگر سے بھی بہت سارے ہم نے جو ہے وہ سوشل اور کلچرل وہ لیے ہیں، کیا کہتے ہیں، اپنا ان پٹ لی ہے. اور ان کا رہنا سہنا وہ تو انداز فرق ہوگا، لیکن خوراک کا جو انداز ہے اور اخلاقیات کا جو نظام ہے وہ ہم سے کافی ملتا جلتا ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں.
چائنیز مسلمان بھی بہت اچھے لوگ ہیں, ویسے بھی چائنیز جو ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں. ہم ایسے ہی ان کے خلاف یار پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہمارے جیسے ہی ہوں گے نا تو جتنے ہم اچھے ہیں اتنے ہی وہ بھی اچھے ہیں. خیر یہ آج پتہ نہیں کیا انہوں نے میرا پورا ویلیو سسٹم اور جو ہے نا دماغی توازن جو تھا وہ آگے پیچھے کر دیا تھا, کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا گھمایا, اتنا الجھایا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ رستہ ہے کہاں. چلو میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے رستے پر آ جاؤں. آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنید نقی صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بڑی اچھی آپ کے ساتھ ہوئی, میرے خیال سے اتنی مفصل بات ہوئی, پوری دنیا کی بھی ہم نے سیر کر لی, بزنس پہ بھی بات ہو گئی, تجارت پہ بھی بات ہو گئی, معیشت پر بھی بات ہو گئی, اور بالخصوص بین الاقوامی سطح پر بدلتی صورتحال پر بھی بات ہو گئی. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.